السلام علیکم. یہ کوئی ولاگ نہیں بلکہ اس بک کا ریویو ہے جس نے لاکھوں لوگ کی زندگی بدل دی. اس بک کو اگر آپ نے صحیح طریقے سے پڑھا نا تو میرے خیال سے فائنینشیل فریڈم کو حاصل کرنے کے لیے نہ آپ کو کسی دوسرے بک کی ضرورت ہے نہ کسی مینٹور کی. اس بک میں ایسا خاص کیا خزانہ ہے جسے میں اتنے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کو ریچ بنا دے گا. تو آئیے بک کے اندر جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سن 1997 میں جاپان میں پیدا ہونے والے موجودہ امریکن رہائشی رابرٹ کیوساکی نے ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے نام سے منسوب اس بک کو پبلش کیا جس نے مارکیٹ میں آتے ہی تلکا مچا دیا اور ورلڈ وائڈ پاپولیرٹی کی وجہ سے ابھی تک ان کے 40 ملین یعنی 4 کروڑ کاپیز بک چکی. اگر میں ہر بک کی لو پرائس یعنی 500 پاکستانی روپے بھی رکھ لوں تو اس کی جو پروفٹ ہے وہ 200 بلین بن جاتی. تو اس 200 بلین بک میں رابرٹ کیوساکی نے کیا لکھا ہے تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم اس بک کے فرنٹ کور پہ دیکھ لیں تو رابرٹ کیوساکی نے لکھا ہے کہ what the rich teach their kids about money that the poor and middle class do not. یعنی امیر لوگ اپنے بچوں کو پیسے کے بارے میں کیا پڑھاتے ہیں جو غریب اور مڈل کلاس والے لوگ نہیں پڑھاتے. کتاب کے بیک سائڈ پہ اگر ہم نظر دوڑا لیں تو رابرٹ صاحب یہاں پہ فرماتا ہے کہ the main reason people struggle financially is because they have spent years in school but learn nothing about money. The result is that people learn to work for money but never learn to have money work for them. یعنی اگر میں اس کا اردو میں ترجمہ کروں تو رابرٹ صاحب فرماتا ہے کہ معاشی طور پر لوگ مستحکم ہونے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے تعلیمی اداروں یعنی اسکول وغیرہ میں 15-20 سال گزارے ہوتے لیکن انہوں نے وہاں پر پیسہ کمانے کے بارے میں کچھ نہیں سیکھا ہوتا. تو اس لیے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمائے حالانکہ وہ یہ نہیں سیکھتے کہ پیسہ ان کے لیے کیسے کام کرے. خیر یہ تو فرنٹ اور بیک کور کی بات ہوئی. جب ہم کتاب کے اندر گھس جاتے ہیں تو یہ ٹوٹل 9 چیپٹر اینڈ 244 صفحات پر مشتمل ہے. تو چونکہ ہم پورے بک کا ریویو تو نہیں کر سکتے لیکن اس کے اندر موجود مین ٹاپکس اور چیپٹر کے اوپر بات کریں گے. تو آر یو ریڈی؟ اوکے. کہانی کی شروعات کچھ اس طرح ہے کہ رابرٹ کے 2 فادر ہوتے ہیں. ایک ان کا اپنا فادر جو ویل ایجوکیٹڈ تو ہوتا ہے لیکن ریچ نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے رابرٹ اس کو پور ڈیڈ مانتا ہے. اس کے برعکس رابرٹ اپنے دوست یعنی مائک کے فادر کو ریچ ڈیڈ مانتا ہے. حالانکہ وہ زیادہ ایجوکیٹڈ تو نہیں ہوتا لیکن ایک سکسیسفل بزنس مین ضرور ہوتا ہے. چونکہ رابرٹ اور اس کا دوست مائک جس اسکول میں پڑھتے تھے وہاں پر سب امیروں کے بچے پڑھتے تھے اور اسی وجہ سے وہ رابرٹ کو زیادہ لیفٹ نہیں کراتے تھے جس پر ان کو غصہ آتا ہے اور انتقام کی اس جنگ میں وہ اپنے ریچ ڈیڈ کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ ہاؤ ٹو بی ریچ. تو ریچ ڈیڈ ان کو ایسے دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ریچ کیسے بننا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو میرا ایک آفر قبول کرنا ہوگا اور وہ آفر یہ ہے کہ آپ کو میرے لیے کام کرنا ہوگا. تو 2-3 ہفتے تک مسلسل جھاڑو لگانے کے بعد بھی جب رابرٹ کچھ نہیں سیکھتا تو وہ اپنے ریچ ڈیڈ کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں یہاں پر سیکھنے کے لیے آیا ہوں آپ کی غلامی کرنے کے لیے نہیں. تو اس پر رابرٹ اور اس کے ریچ ڈیڈ کے درمیان مکالمہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس مکالمے سے وہ ٹاپک وجود پذیر ہوتے جو اس بک کی شاہ مانی جاتی ہے اور ریچ ڈیڈ کے مطابق اگر آپ بھی ان ٹاپکس کو فالو کرتے ہیں تو آپ بھی فائنینشیل فریڈم حاصل کر سکتے ہیں. ان ٹاپکس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کافی کا کپ ہے یا پھر آپ محبوب کے خیالوں میں کوئے ہو تو برائے مہربانی ان خیالاتی دنیا کو ذرا سائڈ پہ کر دو کیونکہ ابھی ہم بہت پرائس لیس ٹاپکس کی طرف لینڈنگ کرنے والے اور اس میں آپ کی تھوڑی سی بے رخی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اس بک میں جو سب سے پہلا چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ دا ریچ ڈونٹ ورک فار منی یعنی امیر پیسے کے لیے کام نہیں کرتا. ابھی آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جب امیر پیسے کے لیے کام نہیں کرتا تو پھر وہ امیر کیسے بن جاتا ہے. تو خواتین و حضرات اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے اور اس فلسفی کو جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن میں جانا پڑے گا اور ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم کون سی کیٹیگریز میں آتے ہیں. کیٹیگری نمبر 1 پور پرسن. اس کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جن کی انکم ان کے ٹیکسز فوڈ رینٹ ٹرانسپورٹیشن اینڈ کلوتھ پہ خرچ ہوتی ہے اور اس کیٹیگری میں رہنے والے لوگ
ساری زندگی غربت کے اس فلو میں رہتے ہیں جن سے کبھی وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ کیٹیگری نمبر 2، اس کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جن کی انکم ان کی سروائیول تھنگ یعنی فوڈ اینڈ کلوتھ کے بعد ان کی لائبلٹیز یعنی ٹیکسز، مورگیج پیمنٹ یعنی گھر کی قسطوں، کار پیمنٹ یعنی تیل اینڈ انجن کی مرمت، کریڈٹ کارڈ پیمنٹ یعنی کسی بڑے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا، کچھ آن لائن پرچیز کرنا، اینڈ اسکول لونز یعنی بچوں کی فیس وغیرہ میں تمام ہو جاتی ہے۔ کیٹیگری نمبر 3، ریچ پرسن۔ اس کیٹیگری میں امیر کی جو انکم ہوتی ہے وہ غریب اور مڈل کلاس کی بجائے ان کے ایسٹس یعنی ریئل اسٹیٹ، اسٹاک مارکیٹ اینڈ بانڈز وغیرہ سے آتی ہے، اور امیر اپنی انکم کو لائبلٹیز پہ خرچ نہیں کرتا۔ اب ذہن میں ایک اور سوال نشوونما پاتا ہے کہ آخر یہ لائبلٹیز اور ایسٹس ہے کیا اور ان کے درمیان ڈفرینس کیا ہے، تو آئیے اس پر بھی ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کے جیب سے پیسہ اڑانے کے بجائے آپ کے جیب میں پیسہ لا رہا ہو وہ آپ کے لیے ایسٹ ہے۔ فار ایگزامپل، آپ نے ایک گھر لیا اور اس کو کرائے پہ دے دیا، اب اس کا کرایہ آپ کے جیب میں آ رہا ہے تو یہ آپ کے لیے ایسٹ بن گیا۔ اب لائبلٹیز کیا ہے؟ لائبلٹی وہ ہے جو آپ کے جیب میں پیسہ ڈالنے کے بجائے الٹا آپ کے جیب سے پیسہ اڑا رہا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کے پاس ایک گاڑی ہے اور آپ ہر روز اس میں پیٹرول ڈالتے ہیں، اس کے انجن کی کیئر کرتے ہیں، اس کے پارٹس چینج کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے لائبلٹی بن گیا، کیونکہ یہ آپ کی جیب میں پیسہ ڈالنے کے بجائے آپ کی جیب سے پیسہ اڑا رہا ہے۔ اینڈ غریب لوگ کی سب سے بڑی بھول یہ ہوتی ہے کہ وہ لائبلٹی کو ایسٹ سمجھتا ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریچ پیپل کی طرح غریب اور مڈل کلاس لوگ امیر کیوں نہیں بن جاتے؟ تو اس سوال کا جواب رابرٹ کیوساکی کچھ اس طرح دیتا ہے کہ غریب لوگ ہمیشہ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، اور پیسے کے لیے کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ رسک کم ہوتا ہے، کمفرٹ زون بندے کو محسوس ہوتا ہے، اینڈ لیک آف لٹریسی نالج کی وجہ سے غریب بندہ کمفرٹ زون میں خوش رہتا ہے، اور اس کو کمفرٹ زون میں لانے کے لیے دو چیزیں گدڑ سنگی کی طرح رول ادا کرتے ہیں۔ نمبر 1 فیئر اینڈ نمبر 2 گریڈ۔ بھوکا رہنے کی جو فیئر ہوتی ہے وہ غریب سے ٹیمپرری جاب کو ایکسیپٹ کرواتا ہے، اور پھر جب ان کا باس تھوڑی سی تنخواہ بڑھا کر ان کو اسٹے فار ایور کے لیے رکوانا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنی جاب کو اپنے گلے میں گولڈ میڈل کی طرح لٹکاتا پھرتا ہے، اور پھر جب ان سے کوئی غربت کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری قسمت میں پیسہ نہیں تھا، ہمارا مقدر ہی خراب ہے، یعنی وہ اپنی ناکامی اور غربت کا کارن قسمت کو سمجھتا ہے۔ چیپٹر نمبر 2، وائی ٹیچ فائنینشیل لٹریسی۔ فائنینشیل لٹریسی کے اوپر زور دیتے ہوئے رابرٹ یہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کتنا پیسہ کماتے ہو، بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ کتنا پیسہ بچاتے ہو، کیونکہ بعض دفعہ بڑے بڑے بزنس مین اور کروڑوں کی لوٹری جیتنے والے لوگ نہ صرف زیرو ہو جاتے بلکہ فائنینشیل لٹریٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ قرضوں کے تلے دب جاتے ہیں۔ اس لیے آپ چاہے جتنی بھی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو، لیکن اگر آپ فائنینشیل لٹریٹ نہیں تو آپ امیر نہیں بن سکتے۔ چیپٹر نمبر 3، مائنڈ یور اون بزنس۔ اس چیپٹر میں رابرٹ مائنڈ یور اون بزنس پہ زور دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اپنے باس کے لیے ہارڈ ورک کرنے کے بجائے اپنے لیے ہارڈ ورک کرو، اور اس کے ساتھ انہوں نے کچھ تجاویز پیش کیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی یعنی میوزک، اسکرپٹ وغیرہ میں گھسو، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سالوں گزرنے کے باوجود ایک چیز آپ کے لیے انکم جنریٹ کرتی ہے، اور اس کے واضح مثال وہ سانگز ہے جن کو 2000 کی صدی میں گایا گیا تھا مگر آج بھی ان پہ ویوز آ رہے اور ان کی پیمنٹ ان کے سنگر کو ملتی ہے۔ چیپٹر نمبر 4، دی ہسٹری آف ٹیکسز اینڈ دی پاور آف کارپوریشن۔ اس چیپٹر میں رابرٹ ٹیکسز کی ہسٹری کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ انگلینڈ اور امریکہ میں پہلے ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا، مگر پھر امریکہ نے سول رائٹس ایشو کو سالو کرنے اور برطانیہ نے نیپولین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جب اپنے عوام کے ساتھ ٹیکس کے بارے میں بات کی تو وہ ان پر راضی نہیں تھے، تو پھر گورنمنٹ نے ان پر رابن ہوڈ والا تھیوری اپلائی کرتے ہوئے امیروں سے ٹیکس اکٹھا کرنا شروع کیا اور اسے غریبوں میں بانٹا، لیکن ان پہ رابرٹ بالکل خوش نہیں تھا اور انہوں نے ٹیکس سے چھٹکارا پانے کے لیے کارپوریشن کا سہارا لیا۔ کارپوریشن کے بارے میں رابرٹ کہتا ہے کہ امیر لوگ کمانے اور خرچ کرنے کے بعد ٹیکس ادا کرتے مگر غریب لوگ کمانے کے بعد ٹیکس ادا کرتے اور جو باقی بچ جاتے وہ خرچ کرتے۔ چیپٹر نمبر 5، ریچ انوینٹ منی۔ اس چیپٹر میں رابرٹ فرماتا ہے
کہ معاشی طور پر انٹیلیجنس ہونے کے لیے نہ آپ کو صرف ٹیکنیکل نالج کی ضرورت ہے بلکہ ساتھ میں حوصلہ اور کریج بھی ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کے اندر موجود فیئر بہت طاقتور ہو تو وہ آپ میں موجود ذہانت کو سپریسڈ کرتا ہے، یعنی دباتا ہے۔ تو پھر جب بات سبجیکٹ آف منی کی ہو رہی ہو تو زیادہ تر لوگ پلے اینڈ سیف میں کھیلنا چاہتے کیونکہ ان میں اتنی بورڈنس نہیں ہوتی کہ وہ ان سے منی کے بارے میں رسک لے سکے۔ چیپٹر نمبر 6، ورک ٹو لرن ڈونٹ ورک فار منی، یعنی سیکھنے کے لیے کام کرو، پیسے کے لیے نہیں۔ اور ساتھ میں وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پور ڈیڈ کے لیے جاب کی سیکورٹی سب کچھ تھا، مگر اس کے برعکس میرا ریچ ڈیڈ لرننگ کو سب کچھ مانتے تھے۔ اور ساتھ میں ایک سٹوری شیئر کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک دن میں سنگاپور کے ایک عالیشان ہوٹل کے لابی میں ایک فیمیل رپورٹر کو انٹرویو دے رہا تھا، تو وہ مجھ سے عاجزانہ لہجے میں کہنے لگی کہ ایک دن میں بھی آپ کی طرح بیسٹ سیلنگ آتھر بننا چاہتی ہوں۔ اور رابرٹ کہتا ہے کہ میں نے خود بھی ان کی کچھ آرٹیکلز پڑھے تھے جن سے میں بہت امپریس تھا، تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو اپنے خواب پورے کرنے سے روکا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ مجھے پتہ نہیں لیکن سب لوگ میری تعریف کرتے اور اس کے باوجود بھی میرا کچھ نہیں بکتا، تو ڈو یو ہیو اینی سجیشن؟ تو میں نے کہا کہ یس آئی ڈو۔ میں نے ان کو کہا کہ سنگاپور میں میرا ایک دوست اسکول چلا رہا ہے جس میں وہ لوگوں کو سیلنگ کے بارے میں سکھا رہا ہے، تو آئی تھنک کہ آپ کو وہاں پہ جا کر ان کا کورس جوائن کرنا چاہیے۔ تو اس نے مجھ سے مغرورانہ لہجے میں کہا کہ آپ مجھے اسکول اس لیے بھیج رہے کہ میں سیلنگ سیکھ لوں؟ میں نے انگلش میں لٹریچر کیا ہے اور آپ مجھے سیلس پرسن بنا رہے؟ ناٹ پاسبل۔ اور اسی ٹائم اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور اپنے کندھوں کو ایسے کیا اور روانہ ہوئی۔ تو میں نے ٹیبل پر پڑھا، اپنا بیسٹ سیلنگ بک اٹھایا اور ان کو دکھاتے ہوئے کہا کہ اس پہ کیا لکھا ہے، تو اس نے کنفیوژن میں آنکھیں بڑی کر دی اور بولا کہ واٹ؟ تو میں نے کہا کہ اس پہ لکھا ہے کہ دا بیسٹ سیلنگ بک، اس پہ یہ نہیں لکھا کہ دا بیسٹ رائٹنگ بک۔ تو اس پر وہ میرے کو حیران ہوتی ہوئی دیکھنے لگی اور میں کالا چشمہ لگا کر پورے سوے کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوا۔ چیپٹر نمبر 7، اوور کمنگ آبسٹیکل۔ اس چیپٹر میں رابرٹ فرماتا ہے کہ دا پرائمری ڈفرینس بٹوین اے ریچ پرسن اینڈ اے پور پرسن از ہاؤ دے مینیج فیئر، یعنی لوگ معاشی طور پر لٹریٹ ہونے کے باوجود معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ ہونے تک راستے میں کچھ کٹن روڈ بلاک فیس کرتا ہے، جس کی 5 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، فیئر آف منی، اور اس کی وجہ سے غریب لوگ ہمیشہ کے لیے غریب رہتے ہیں، حالانکہ میں ایک بھی ایسے امیر شخص سے نہیں ملا جس نے پروفٹ کی جنگ میں پیسہ نہ کھویا ہو۔ نمبر 2، اوور کمنگ سینیسزم۔ یہاں پر رابرٹ ان لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے جو ہمیشہ شکوک و شبہات میں زندگی گزارتے اور وہ یہ کہتے کہ میں اس کام کے لیے نہیں بنا ہوں، فلاں اینڈ فلاں مجھ سے بہتر ہے، اینڈ دیٹس وائی آور ڈاؤٹس آفن پیرالائزڈ اس۔ نمبر 3، اوور کمنگ لیزینس۔ لیزینس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے رابرٹ یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ غیر ضروری کاموں میں اتنا بیزی ہوتے ہیں کہ وہ ضروری کاموں کو ہی ایوائڈ کرتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں ایگزامپل دیتے ہوئے رابرٹ کہتا ہے کہ ایک بزنس مین تھا جو پیسہ کمانے کے لیے اتنی محنت کرتا تھا کہ وہ ویکینڈ پر آفس کا ورک بھی کر لاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی بیوی ان سے تنگ آ کر اپنے بچوں سمیت اپنے گھر چلے گئی، پرماننٹ نہیں، چھٹیوں پہ چلے گئے۔ نمبر 4، اوور کمنگ بیڈ ہیبٹس۔ یہاں پر رابرٹ کا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ پے یور سیلف فرسٹ، یعنی سب سے پہلے خود پہ خرچ کر لیا کرو۔ اور وہ یہ اس لیے کہتا ہے کہ جب سب سے پہلے آپ خود پہ خرچ کرو گے تو پھر بجلی وغیرہ کا بل دینے کے لیے آپ اور محنت کرو گے، لیکن خود پہ خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آن لائن برانڈیڈ 60-70 ہزار کی شوز آرڈر کرو، بلکہ خود پہ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حصہ آپ نے خود کے لیے رکھا ہے ان کو آپ انویسٹ کرو۔ نمبر 5، اوور کمنگ ایروگنس۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، مجھے دوسروں سے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اگنورینس کو چھپانے کے لیے ان کو ایروگنس رہنا پڑتا ہے۔ چیپٹر نمبر 8، گیٹنگ سٹارٹڈ، یعنی شروعات کیسے کریں۔ اس چیپٹر کی شروعات میں رابرٹ کہتا ہے کہ سونا ہر جگہ پر موجود ہے، مگر ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو وہ سونا دیکھنے سے قاصر کر دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سوسائٹی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دا لو آف منی از دا روٹ آف آل ایول، یعنی پیسے سے محبت سب برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے آپ 9 to 5 جاب پہ توجہ دو۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا مختلف ہے اور آپ پیسے سے پیار کرنے والے شخص ہو تو میں آپ کے ساتھ 10 اسٹیپ شیئر کرنے جا رہا ہوں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ ایک انڈیپینڈنٹ اور خود مختار آدمی بن جاؤ گے۔ اسٹیپ نمبر 1، فائنڈ اے ریزن گریٹر دین ریالٹی۔
اور وہ ریزن آپ کے لیے زندگی کے کسی بھی موڑ پہ ریجیکشن ثابت ہو سکتی ہے۔ اسٹیپ نمبر 2، میک ڈیلی چوائسز یعنی دی پاور آف چوائس۔ اسٹیپ نمبر 3، چوز فرینڈس کیئرفلی یعنی دی پاور آف ایسوسیشن۔ اسٹیپ نمبر 4، ماسٹر اے فارمولا یعنی دی پاور آف اے گڈ ایڈوائس۔ اسٹیپ نمبر 5، پے یور سیلف فاسٹ یعنی دی پاور آف ڈسپلن۔ اسٹیپ نمبر 6، پے یور بروکرز ویل یعنی دی پاور آف گڈ ایڈوائس۔ اسٹیپ نمبر 7، بی این انڈین گیور یعنی دی پاور آف گیٹنگ سم تھنگ فار نتھنگ۔ اسٹیپ نمبر 8، یوز ایسٹس ٹو بائی لگژریز یعنی دی پاور آف فوکس۔ اسٹیپ نمبر 9، چوز ہیروز یعنی دی پاور آف میتھ۔ اسٹیپ نمبر 10 اینڈ لاسٹ ٹپ، teach and you shall receive the power of giving. Chapter number 9 and last chapter. Still once more there are some to do's. تو یہاں پہ رابرٹ کہتا ہے کہ اگر آپ چیپٹر نمبر 8 والے سٹیپ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایبریویٹڈ فارم میں کچھ سٹیپ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ کام کرنا چھوڑ دو جس پہ آپ نے ایک عرصہ لگایا ہو لیکن پھر بھی اس کے ریزلٹ نہیں آ رہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کام کو چھوڑ کر آپ کوئی دوسرا کام شروع کریں۔ پوائنٹ نمبر 2، رابرٹ کہتا ہے کہ کسی ایسے شخص سے ملو جس نے آلریڈی وہ کام کیا ہو جو آپ فیوچر میں کرنا چاہتے ہو، اور ان سے مل کر اپنے کام کے حوالے سے ٹپس اینڈ ٹرکس حاصل کرو۔ پوائنٹ نمبر 3، ٹیک دا کلاسز اباؤٹ فائنانس، اٹینڈ دا سیمینار اینڈ ریڈ دا نیوز پیپر ڈیلی۔ پوائنٹ نمبر 4 اینڈ لاسٹ پوائنٹ، لرن فرام دی ہسٹری، کیونکہ آل دی بگ کمپنیز اسٹارٹیڈ فرام دی اسمال بزنس۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ولاگنگ کی چینل پر یہ میرا فرسٹ بک ریویو تھا، اور یہ ریویو میں نے اس لیے کیا کہ اس بک کے بارے میں نے سنا تو بہت پہلے تھا، لیکن چونکہ میرے پاس یہ بک تھا نہیں تو میں نے یہ بک ہاسٹل کے پڑوسی فیصل انصاری سے لیا۔ سو تھینک یو فیصل فار گیونگ می سچ اے ویلیویبل بک۔ لاسٹلی میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کے توسط سے ایک بھی چیز سیکھا ہے تو اس کو کام میں لائیے، اینڈ ورک فار یور سیلف اینڈ فار یور فیملی۔ اسٹے بلیسڈ۔